اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ 18ویں تراویح ختم ہوئی، جس میں الحمدللہ 22واں پارہ پورا پڑھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، اور قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں انہیں سیکھو اور یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ عورت ہو یا مرد، اللہ کے یہاں کسی کی محنت اور کوشش ضائع نہیں کی جاتی۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمدًا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن کریم میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے بھی ایک پروگرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بعض معاشرتی احکام نازل فرمائے ہیں۔ پردے کے بارے میں فرمایا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور آپ تمام مسلمان مومنین کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے آپ پر اوڑھنی ڈال لیا کرے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والوں کو بہترین اور مقبول عام کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا اس کو بڑی کامیابی نصیب ہوگی، وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ پھر جو بوجھ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ بوجھ انسان نے اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ مشرکین، منافقین پر لعنت فرمائی گئی ہے،
اور اللہ کے نیک بندے مومنین اور مومنات پر اللہ کی مہربانی اور اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، یہ بات بیان فرمائی گئی۔ اور اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت ہے، اس پر سورت کا اختتام ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہر تعریف اور ثنا کے لائق ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ منکرین کی یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ وہ یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، ایک دن ضرور آئے گا۔ اے نبی جی انہیں خبردار کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا، وہ بہکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں پچھلی معتوب امتوں کی طرح زمین دوز کر دے، ان کو زمین میں ملیا میٹ کر دے، ان پر پتھر کی بارش سے برسا دے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا کر رکھ دیا اور ہم نے ان کے لیے سامان تیار کیے، پہاڑ اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ہوا اور تخت کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اہل سبا پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے عذاب کی جو بارش نازل ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے، انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہم نے فرشتوں کو اپنے پیغام رسا مقرر کیا ہے۔ بعض فرشتوں کے 2 بازو ہیں، بعض کے 3 بازو ہیں اور بعض کے 4۔ ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس پر بند کر دے انہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ لوگو تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارے بد اعمال تم کو خوش نما کر کے دکھاتا ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لوگو تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو اللہ تم کو اس کا پورا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہاں بے شک تم اللہ کے محتاج ہو، انتم الفقراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالی پر گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی سانس لینے والا زندہ باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک ہدایت کی باتیں پہنچا دی جائیں۔ ہم امتی ہیں، اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم امت تک دین کی باتیں پہنچائیں، ان کو ہدایت اور رہبری کی باتیں پہنچائیں۔ ہر چند ان میں اکثر ایسے ہیں جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق ذات، رحیم ذات انہیں سمجھائے پھر بھی وہ سمجھے نہیں، تو ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں، قرآن خود کہتا ہے۔ اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے، ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا سب برابر ہے۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔
اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے، پتہ نہیں معلوم نہیں، پھر بھی غیب کی بات ہو، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں، اور ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے۔ قرآن کا فرمان ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں نصیب فرمائے۔